إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. حاضرین محترم آج کی یہ ذکر رسول کی خوبصورت محفل میرے آقا کریم مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت و تبریک پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہوئی. میرے آقا کریم نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار کا ذکر کائنات میں ہمیشہ ہوتا رہا. ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر جگہ میں، ہر زمین و زمان کے ہر ادوار میں میرے نبی کریم سید کونین مدنی تاجدار کا ذکر ہوتا رہا. حضرت آدم علیہ السلام نے جب رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے معافی طلب کی تو عرض کی کہ اے رب کائنات مجھے اپنے اس حبیب کا صدقہ، اپنے اس نبی کا صدقہ، نبی آخر الزمان کا صدقہ معافی عطا فرما. اس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ نے جب معافی طلب کی رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا اور ساتھ ہی قریب بلا کے پوچھا اے آدم تمہیں کس نے بتایا کہ میں محمد سے پیار کرتا ہوں؟ اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. جب آقا کریم کا تذکرہ آیا رب کریم نے اپنے پیغمبر کو معاف فرما دیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے آنکھ کھولی تھی لوح محفوظ میں میری نظر پڑی تھی تو جو نام آپ کے نام کے ساتھ میں نے کندہ دیکھا تھا وہ محمد رسول اللہ کا نام تھا. اس دن سے ہی میں جان گیا، پہچان گیا. دوستان گرامی میرے آقا کریم سید کونین کا ذکر ہر دور میں ہوتا رہا. انبیاء نے بھی کیا، اولیاء نے بھی کیا، بہت سارے اور کتابوں کے عالموں نے بھی کیا، راہبوں نے بھی کیا، پادریوں نے بھی کیا. دوستان گرامی حضرت عیسیٰ مسیح اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد اللہ کا وہ رسول آنے والا ہے جس کے سامنے میری حیثیت اس کے بوٹوں کے تسمے باندھنے والے کسی ہے. کیا بات ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ. دوستان گرامی میرے آقا کریم سید کونین مدنی تاجدار کا تذکرہ کائنات میں ہوتا رہا. مقدر والے ہمیشہ نبی کریم سید کونین مدنی تاجدار کا ذکر کرتے رہے. کہتے ہیں یہاں پہ مدینہ طیبہ ہے، یہاں پہ یثرب ہوتا تھا. یثرب سے پہلے ایک وادی ہوتی تھی، وادی آباد نہ تھی، غیر آباد تھی. 1000 سال پہلے یہاں سے یمن کا ایک بادشاہ آیا قبا حمیری، وہاں سے گزرا، ڈیرا لگا لیا. بہت سارے لوگ ساتھ تھے، ان میں کچھ پرانی کتابوں کے عالم بھی تھے. جب ان لوگوں نے وہاں پہ ڈیرا لگایا، وہاں کی علامات دیکھی، وہاں کی اس زمین کو دیکھا، کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے کہا چلو بھائی رختے سفر باندھو، ہم نے آگے چلنا ہے. کیونکہ وہ سیاحت کی غرض سے آیا تھا اس لیے آگے چلنا شروع کر دیا. لیکن کچھ لوگوں نے کہا بادشاہ ہمیں یہی رہنے دو. بادشاہ ذرا ناراض ہوا، میری عنایات کم ہے، میں نے تم پہ تھوڑا کچھ نچاور کیا ہے، کیا میری عنایات میں کچھ کمی آ گئی ہے؟ کیوں ناراض ہو؟ اس زمین پہ غیر بے آب و گیا زمین پہ بسنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے الہامی کتابوں سے پڑھا ہے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں پہ اللہ کا پیارا حبیب تشریف لائے گا، اللہ کا
آخری نبی یہاں پہ قدم رنجا فرمائے گا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے استقبال کے لیے اس زمین کو آباد کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، آسمان جوڑے شریف، فیضان جراحی، فیضان جراحی، نبی محمد مدد فاروقی صاحب، نعرہ رسالت۔ دوستان گرامی، بادشاہ نے کہا یہ بات ہے، چلو وعدہ کرو، ایک وعدہ کرو۔ کیا وعدہ؟ جب تمہارے پاس اللہ کا رسول تشریف لائے، تمہاری نسلوں میں سے کسی کے پاس آئے، میرے لیے دعا سنا کریں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ دوستان گرامی، اس نے وہ شہر آباد کیا جس سے مدینہ طیبہ بعد میں کہا گیا، تو وہ شہر 1000 سال پہلے آباد ہوا۔ ایک گھر آپ بنایا، ان سارے گھروں سے خوبصورت سیما، اپنے وقت کے لحاظ سے بہترین 2 منزلہ، اس میں ایک گھر والوں کو آباد کیا اور ایک نوشتہ لکھا، خط لکھا، خط ان کو دے دیا۔ کہتے ہیں کہ جب ہجرت کے بعد میرے آقا کریم نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار مدینہ میں تشریف لائے، اونٹنی پہ تھے سردار۔ مدینہ والے سارے چشم برا تھے، مدینہ والے وہ لوگ تھے کہ جب میرے آقا کریم سید کونین کا پتہ چلا کہ آپ مکہ سے چل پڑے ہیں، وہ روزانہ مدینہ سے باہر نکل کے ٹیلوں پہ بیٹھ کے نبی پاک کا رستہ دیکھا کرتے تھے۔ اسی لیے میرے آقا کو مدینہ والوں سے پیار تھا۔ جب فتح مکہ ہوا تو انسان کو شک ہوا، ڈر ہوا کہ کہیں آقا اپنے وطن کو واپس نہ رہ جائیں۔ میرے آقا کریم نے فتح مکہ کے بعد تمام عنایات اہل مکہ پہ کر دی، اور انسان جب پریشان ہوئے آپ نے فرمایا اہل مدینہ تم کیا اس پہ راضی نہیں کہ تو یہ دنیا کا جاؤ مال و متاع لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کے خط لکھا گیا اور کہا یہ میرا خط سرکار کی حضور پیش کرنا۔ وہ بادشاہ چلا گیا، وقت گزرتا گیا، نسلیں بیتتی گئیں، حتیٰ کہ 1000 سال گزر گیا۔ لوگوں کو یہ بات بھول گئی، نسلوں کے بعد نسلیں، نسلوں کے بعد نسلیں گزرتی چلی گئی۔ جب میرے آقا مدینہ کی طرف چلے، مدینہ والوں نے استقبال کیا، تو بنو نجار کی بیٹیوں نے اپنے چھتوں پہ بیٹھ کے بدر علینا کے نغمے ادا پہ وہاں پہ دفیں بجی اور مدینے والوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ وہ کیا تھا؟ میرے نبی کریم کا میلاد تھا، میرے آقا کا ذکر تھا۔ دوستان گرامی، آپ کی اونٹنی مدینہ میں داخل ہوئی، سب چاہتے تھے، عاشق تھے کہ میرے گھر میں سرکار قدم رنجا فرما دیں۔ سرکار کی اونٹنی چلتی جاتی، لوگ اس کی نکیل پکڑ کے اپنے گھروں کی طرف کرتے۔ فرمایا نہ، یہ اللہ کی طرف سے متعین ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، جس کو جہاں پہ حکم ہے وہیں پہ رکے گی۔ وہ اونٹنی سونگتی، گھر کے دروازے کو سونگتی آگے چلی جاتی۔ دیکھو میرے آقا کی اونٹنی کا ادراک دیکھو، اس کا کشف دیکھو۔ یہ آقا کی اونٹنی ہے، میرے نبی پاک جس اونٹ پہ سوار ہو جائیں اس کو رب کائنات کا وہ علم دے دیتا ہے کہ
اس کو 1000 سال پہلے کی باتوں کا علم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اونٹنی سب گھروں کے سامنے سے سونگتی ہوئی گزری، لیکن جب حضرت ایوب انصاری کے گھر والی جگہ آئی، اونٹنی سونگتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے، اونٹنی بیٹھ جاتی ہے۔ بڑے پریشان اپنے گھر میں بیٹھے تھے، حالات ذرا کمزور تھے، آپ سوچ رہے تھے کہ کیا میری باری بھی آ جائے گی، زیادہ مسکین تھے۔ لیکن رب کائنات نے جب کرم فرمایا، آپ تشریف لے آئے تو وہ گھر کیا روشن ہو گیا، اس گھر میں رحمتوں کا ڈیرا ہو گیا۔ پھر کیا تھا، ان کو یاد آیا گھر والوں کو کہ یہاں تو ایک ہمارے پاس ایک خط بھی ہے جو ہم نے نبی پاک کو دینا تھا، وہ ہمارے بزرگوں کا ایک چلا آ رہا ہے کہ قبا امیری کا یہ خط ہم نے پہنچانا ہے، امانت ہے۔ قبا امیری کا خط آ کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، جو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا اور آپ نے قبا امیری کے لیے دعا فرمائی۔ دوستان گرامی، میرے آقا کریم سید کونین کی یادیں ہمیشہ کائنات میں تھیں۔ آپ جب تشریف لائے مکہ پاک میں، مکہ کی زمین پہ آپ نے قدم رنجا فرمایا تو اس وقت آپ کی والدہ مائدہ حضرت بی بی آمنہ کو پہلے ہی بہت ساری بشارتیں مل چکی تھی۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب کو جب بتایا کہ مجھے آ کے حضرت بی بی مریم نے، حضرت بی بی آسیہ نے، حضرت اما حوا نے مبارکباد دی ہیں اور بتایا ہے کہ تیرے گھر وہ فرزند آنے والا ہے جو کائنات میں عزت و مقام و مرتبہ پائے گا۔ دوستان گرامی، یہ نبی 40 سال کی عمر میں نہیں بنتا، بلکہ نبی اس وقت بھی نبی تھے جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا۔ والد ماجد نے، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے، آپ نے مکہ میں جب پیغام ملا کہ آپ کے گھر رب کائنات نے پوتا عطا کیا ہے، پوتا بڑا مقدر والا اور قیمتی تھا کیونکہ یہ ذبی اللہ کی اولاد تھی۔ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کو آپ نے 100 اونٹوں کا نذرانہ دے کے ان کی زندگی طلب کی تھی۔ اس لیے جتنا عزیز آپ کو حضرت محمد رسول اللہ کی شخصیت تھی، آپ چونکہ چلے گئے تھے اس دنیا سے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے فرمایا کہ اونٹ ذبح کیے جائیں۔ مکہ میں اونٹ ذبح ہوئے، ایک بہت بڑا اجتماع ہوا۔ اجتماع میں حضرت عبد المطلب نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار کی تعریف بیان کی اور آپ کا نام محمد رکھا۔ دوستان گرامی، یہ میلاد کا سلسلہ آج یا 14ویں صدی کا نہیں، آج سے پہلے بھی ہر دور میں دنیا کی عظیم انسانوں نے میرے نبی کا ذکر کیا ہے۔ آپ کے دادا پاک نے بھی آپ کا ذکر فرمایا اور آپ کی تعریف بیان کی اور محمد نام رکھا۔ جب محمد نام رکھا، لوگوں نے پوچھا یہ نام عرب کی ڈکشنری میں نہیں ہے، یہاں پہ کوئی محمد نام کا بندہ نہیں، آپ نے یہ ایک عجیب نام کہاں سے لیا؟ انہوں نے فرمایا مجھے امید ہے اور مجھے الہامی طور پہ پتا چل چکا ہے کہ یہ میرا بیٹا دنیا میں بڑی عزت اور مقام پائے گا اور دنیا میں ہر جگہ اس کی تعریف اور عزت کی جائے گی، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اس کی تعریف کی جائے، بے شمار کی جائے، لا تعداد کی جائے، ہمیشہ کی جائے۔ دوستان گرامی، وقت آ گیا،
अरबों का रिवाज था, जब कोई बच्चा पैदा होता कुछ अरसे के लिए उसको कबायली इलाके में दाइयों के पास भेज दिया जाता। वो दाइयां एक तो बार की आबो हवा अच्छी होती, उसके पलने बढ़ने में वो मुआवन साबित होती, दूसरी उसकी जबान जो थी वो प्योर अरबी रहती, प्योर रहती, इसलिए उनका ये रिवाज और दस्तूर था। तो मक्का में दाइयां आई, गरीब लोग थे, पूछती कि किस घर के हालात अच्छे हैं, उस घर का बच्चा ले जाती। सबसे पीछे एक कमजोर हाल वाली, एक कमजोर अहवाल वाली और नई ऊँटनी वाली दाई आई। ज्यादा हाल था, ऊँटनी भी नई थी। बाकी दाइयां मक्का के सारे अरबों अमरा के बच्चों को ले गई, लेकिन और बच्चा कोई न बचा। जब हजरत हलीमा मक्का में आई, अहवाल पूछा, कहा कि सारे उमरा के बच्चे तो चले जा चुके हैं, लेकिन एक बच्चा है जो जिसका वालिद इस दुनिया से चला गया है, जो इस दुनिया में पैदा होते ही यतीम है। दोस्ताने ग्रामी, हजरत बीबी हलीमा सोचती हैं खाली जाने से बेहतर है कि मैं इस बच्चे को उठा के ले जाऊं। हलीमा उस बच्चे को लेती हैं गोद में, हजरत बीबी आमना के लख्ते जिगर नूरे नजर को लेती हैं और लेके मक्का से रवाना होती हैं अपने कबीले की तरफ। बाकी पहले जा चुकी थी, आप पीछे चली, लेकिन जब आप चली तो बाकी पीछे रह गई।